خدمت میں اس پرمسرت موقع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم عید کے انتظار میں اس مہینے کو کھو چکے ہیں کہ جس کا ہر دن عید کا دن تھا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے جس کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک منٹ، ہر ایک سیکنڈ یہ عبادت سے خالی نہیں ہے، بشرط ان کہ ہم نے اگر کوتاہی کی ہو تو یہ خالی جائے، وإلا یہ خالی نہ جائے، کیونکہ اس کا ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک لمحہ جو ہے عام دنوں کے سیکنڈ اور لمحے سے کئی زیادہ بہتر۔ اور یہ عید جو آج آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بہت آسانی کے ساتھ بہرحال ہم کو فی الحال تو میسر نہیں ہوا، کیونکہ بہت سی کنٹروورسی کل آپ نے فیس کیا ہے، اور میرے خیال سے نوشاد صاحب نے کل ایک میسیج بھی ڈالا تھا اور وہ غلام بھائی سے اور ابوال بھائی سے کچھ سوال کر رہے تھے۔ حق تو یہی بنتا تھا کہ جواب بھی وہی دیتے، لیکن میں نے سوچا کہ جب میں اس مسئلے پر آؤں گا تو انشاءاللہ وہ حق ادا کر دوں گا۔ دیکھیے، مستحب ہے کہ انسان جب عید کی نماز پڑھ لے تو 2 خطبے کو جو ہے، ایک اردو میں یا عربی میں یا دونوں عربی میں، یا ایک اردو یا ایک عربی میں خطبہ دے سکتا ہے، 2 خطبے کو کم سے کم آپ سنیں، کیونکہ نماز ادھوری ہے جب تک آپ خطبہ نہیں سنیں گے، آپ پوری نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ یہ ویسے ہی ہو کہ آپ نے قمیص پہن لی لیکن شلوار نہیں پہنا تو قمیص مکمل نہیں ہوتی ہے آپ کی، یعنی کپڑا لباس مکمل نہیں ہوتا، آپ کو پورا پہننا پڑتا ہے۔ یہ نماز بھی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ سمجھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی نماز بھی بالکل اسی طریقے سے۔ اچھا، مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ بنا کہ اب جب کہ پہلے یہ تصدیق اور اعلان کر دیا گیا کہ بھائی چاند نہیں ہوئی، تو ٹھیک ہے، بعد حد تک وہ امکانات جو آپ تک پہنچے واٹس ایپ کے ذریعے سے یا دوسرے اور بھی جو امکان تھے، جس طریقے سے آپ کے پاس بینر آیا تھا یا جو بھی ویڈیو آیا ہوگا، آپ نے یہ یقین کر لیا کہ بھائی چاند اب نہیں ہوا۔ لیکن بعد کا جو مرحلہ ہے، بعد میں جب یہ اعلان کیا گیا کہ نہیں بھائی چاند کی تصدیق ہو گئی ہے، دفتروں سے ایک یقینی خبر لی گئی ہے، اور تب جا کر جو ایک سامنے بندہ آ رہا ہے، ایک ذمہ دار بندہ کہ جو مرکزی چاند کا جو ہے ذمہ دار ہے، وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی چاند کی تصدیق ہو گئی ہے، فلاں آدمیوں نے دیکھا ہے اور فلاں دفتر سے اس کا جو ہے ہم نے یقین لے لیا اور سند لیا، تحریری بھی صورت میں لے لی ہے، بس آپ جو ہے عید کر لیں۔ معاملہ کہاں پھنس رہا ہے، کنٹروورسی کہاں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، 2 مسئلے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا خود یہ اختلاف ہی کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ امام کے ظہور کا سبب بن رہا ہے۔ جب امام ظہور کریں گے تو بعض لوگ کہیں گے کہ امام ظہور کر گئے ہیں، لیکن بعض کہیں گے نہیں، ابھی امام کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ سب سے بڑا اختلاف کا مسئلہ تو بہرحال اب تک پیش آئے گا، وہ بات کی بات۔ لیکن بعض لوگ اس بات کے اب چونکہ کہہ رہے تھے کہ بھائی الگ الگ فتوے کیوں آ رہے ہیں، علماء کو آپس میں ڈسکس کر لینا چاہیے، باتیں کر لینی چاہیے، کیوں ایک دوسرے کے خلاف اتنا جو ہے یہ ویڈیو بنا کے جو وہ کہ جس کا دور دور تک چاند کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا کے ایک فتنہ و فساد اور انتشار آپ کے درمیان پھیلا رہا ہے کہ بعد اب اس کی بات مان لی جائے، اب اس کی بات مان لی جائے، چونکہ ہم بھی خود اس چیز کو فیس کر رہے تھے، بہت سے کالز آئے، ہم نے بات کی، اور میں اپنا میں نے جو سمجھایا سامنے والے کو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن دیکھیے، چاند کے ثابت ہونے کے 4 طریقے سستانی صاحب کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ چاند دیکھے یا نہ دیکھے، سستانی صاحب سے اس کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ مرجعیت کو دخل نہیں کہ چاند کے سلسلے میں وہ کچھ بیان دے، بلوچ کہ جب وہ دیکھ چکے اور حج کمیٹی جو آپ کے جو افق ہے، افق سے جب چاند کو دیکھا گیا ہو تو پھر وہ دفتر سے ایک سندن، یعنی ایک تحریری صورت میں ایک سند آپ لا سکتے ہیں کہ بھائی افق سے چاند دیکھا گیا کہ ہندوستان میں اب بہرحال عید ہے، اور یہ بھی صورت وہی بنی ہے جو آج بہرحال بنی ہے۔ تو چاند کے 4 یعنی ثابت ہونے کے 4 ہے۔ پہلے یہ کہ انسان خود چاند دیکھ لے اور اس کو یقین ہو جائے کہ بھائی ہاں چاند ہو گیا ہے۔ میں جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ کنٹروورسی سے آپ بچ جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان 2 ایسا عادل انسان گواہی دے دے کہ جس کی بات پر آپ یقین کر لیں کہ بھائی اب جب اس نے کہہ دیا ہے تو بھائی چاند کی تصدیق ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ ایک ایسا گروہ جو کمیٹی، مرکزی چاند کمیٹی آپ کے پاس ہے، وہ آ کر یہ تصدیق کر دے کہ بھائی چاند ہو گئی، کہ جو انہوں نے بعد میں بھی یہ بینر بنا کے بھیجا کہ بھائی چاند ہو گیا۔ چوتھا یہ کہ وہ آسان تھا کہ بھائی 29 ہو جائے یا 30 ہو جائے، جب 30 ختم ہی ہو جائے تو بہرحال خود بخود چاند ثابت ہے، چاہے چاند آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، 30 ختم ہوا بہرحال چاند دیکھیں۔ اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟
اختلاف ہو رہا ہے کہ جو دو عادل گواہی دیں اس میں اختلاف ہے. سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ, میری کوئی تیاری نہیں ہے لیکن میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچا دے رہا ہوں. ہم سستانی صاحب کی باتوں کو فالو نہیں کر رہے ہیں. سستانی صاحب کا تو دور دور تک دخل نہیں ہے, بلکہ وہ جو ہندوستان میں رہتے ہیں, جو وکیل مطلق ہے سستانی صاحب کے, دو سے زیادہ لوگ جو ہمارے نزدیک معتبر ہیں, انہوں نے کہا تب ہم چاند کی تصدیق کر رہے ہیں. سستانی صاحب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بلکہ وہاں تک خبر پہنچی, انہوں نے بھی تحقیق کیا, اور تحقیق صورت یعنی تحریری صورت میں بعد میں آگئے عبدی کو بھیجا. آگئے عبدی نے مدرسے میں بھیجا سب سے پہلے, پھر ہم لوگوں نے وہاں سے بہت سے گروپ میں نشر کیا اور یہ بتایا کہ بھائی دیکھو آگئے دفتر سے جو ہے یہ تحریری صورت میں یہ چیزیں آئی. اب مسئلہ یہ تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واٹس ایپ پہ سستانی صاحب کے یا سوشل میڈیا پہ یا ان کے ویب سائٹ پہ نہیں دیکھا. تو دیکھیے وہ بات کی بات ہے, ویب سائٹ یا سوشل میڈیا ہمارے لیے حجت نہیں ہے. بالفرض اگر وہاں پر دیا بھی گیا ہوگا, دشمنوں نے اس کو مٹا دیا ہو, وہ ایک بات کی بات ہے. میں ایک فکر دے رہا ہوں آپ کے درمیان, آپ اس کی تحقیق کریے گا. تو وہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سوشل میڈیا لے کر بیٹھے ہیں, ہم ویب سائٹ لے کر بیٹھے ہیں, جو کہ سب سے پہلی کنٹروورسی اسی بات پہ بنی کہ ہم سامنے عربی بھی ویب سائٹ لے کر بیٹھے ہیں اور اردو بھی ویب سائٹ لے کر بیٹھے ہیں. ان دونوں ویب سائٹ میں کوئی سی تحریری صورت میں کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ہمارے نزدیک سستانی صاحب کا ویب سائٹ بھی شاید معتبر نہیں ہے جب تک خود, جبکہ آغا عابدی احمد علی عابدی صاحب کی جب ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے خود کہا کہ بھائی ہم نے دو مرتبہ سستانی صاحب کے دفتر سے ان کے نمائندہ خاص, یعنی خود ان کے دفتر سے باقاعدہ ان کی تصدیق ہے, تب انہوں نے جواب دیا. ہم نے جب یہ تصدیق لے لی ہے, پہلے تو آڈیو کی شکل میں ان کی کلپ آئی, اس کے بعد باقاعدہ جب بات ہوئی اور یہاں سے فون کیا کہ آغا آپ نہیں, اب تو لازمی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ آنا پڑے کہ آپ ذمہ دار ہیں. تو ایک کلپ انہوں نے بعد میں بنا کے فوراً بھیجی تاکہ معاملہ رک جائے, لیکن پھر بھی تھم نہ سکا. اچھا وجہ کیا بن رہی کہ اتنے اختلافات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے پہلے بھی عید کرتے تھے, چاند دیکھتے تھے, ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ فلاں نے کہہ دی, اگر انہوں نے کہا کہ بھائی چاند نہیں ہوا ہے تو ہم مانتے نہیں ہوا, اور انہوں نے کہا کہ چاند ہو گیا تو ہم کہتے تھے چاند ہو گیا. اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں آ کے کھڑا ہوتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی چاند ابھی نہیں ہوا, انہوں نے کہا کہ ہو گیا. اس وقت یہ کنٹروورسی نہیں ہوتی تھی, خاص کر کے عید میں زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ہر کسی کو اب مجتہد بننا ہے, ہر کسی کو اپنے بہرحال بتانا ہے کہ بھائی ہاں ہم اپنے وہاں کے ذمہ دار ہیں تو ہم کو بتانا پڑے گا. جبکہ بات سب تک پہنچ گئی تھی, ہم نے سارے اپنے ذمہ دار یا جو بھی دوسرے علاقے میں ان تک بھی بات پہنچا دی تھی. صلوات پڑھیں محمد والے میں. بات سب تک پہنچ گئی تھی اور سب لوگوں نے تصدیق بھی کر لیا تھا, اور بات یہی چل رہی تھی, علماء کے گروپ میں بھی یہی چل رہی تھی کہ بھائی مسئلہ ہی نہیں ہے سستانی صاحب کا, یہاں پر جو عادل گواہی دے رہے ہیں ہم اس کی گواہی پر بس فالو کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب وہ انسان کے جو کم جیسے عوام پھنس گئی, اب بہت سے ایسے میمز بھی بن گئے, آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ وہ ٹرینڈ کر رہا تھا, بہت سے ایسے. نتیجہ یہ ہوگا عوام جو ہے بری طریقے سے بچ گئے, وہ کرے تو اب کیا کرے. ٹھیک, پہلی چیز میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو سمجھانے کے لیے. بوروں کو دیکھا ہے آپ نے, بوروں کو دیکھا ہے نا, وہ زینبیہ کے اطراف میں بالکل بھرے پڑے, دیکھا ہے نا ان کو, دیکھا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ قوم ہے جو گائے کی طرح ہے, گائے کو کچھ بھی بول دیا جائے نا سر ہلا دیتی ہے, وہ قوم ویسی ہے. لیکن ایک چیز ان کا بڑا اچھا ہے, معلوم ہے کیا؟ جتنے لوگ لباس پہنتے ہیں نا سب ایک جیسے ہی پہنتے ہیں, جتنے لوگ لباس پہنتے ہیں سب ایک جیسے, کیونکہ وہاں سمعن اور طاعتن کا نظام ہے کہ بھائی جو ان کے امام نے کہہ دیا بس ہم کو وہی فالو کرنا ہے, ہم کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں, آپ پوچھیں نہیں, ظاہر میں بھی ہے وہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بس امام کی بات مان لیتے ہیں, اگر روز محشر بات غلط ثابت ہو گئی تو امام کا سے کیا مطلب. ہمارا بھی وہی مسئلہ ہے. اب جو میں نے جو جواب دیا سامنے والے کو کہ میں نے کہا کہ دیکھیے میں نے اپنی علمی کی بنیاد, نہ اہلی کی بنیاد پر, نہ سمجھ کی بنیاد پر, جو بھی کہا, میں نے یہ کہا کہ بالفرض آپ مسئلے کو دیکھیے سستانی صاحب کے. سستانی صاحب نے کہا اگر چاند کی تصدیق نہیں ہوگی, آپ کشمکش میں, تو آپ روزہ رکھ لیجئے. بالفرض اگر آپ کو بعد میں پتہ چلے تو آپ افطار کر لیجئے, یعنی عید ہو گئی اس دن پتہ چلا افطار کر لیجئے. اور اگر ایسا تھا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا, پورا رکھ لیا, اور اس دن عید کے دن تھا, تو آپ گناہگار نہیں, کیونکہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے, تو آپ گناہگار نہیں ہے. پہلی چیز یہ فتوے میں ہے, میں نے خود پڑھا ہے, میں پڑھ کے آ رہا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو دو عادل ایسے کہ جن کی بات سن کر آپ پہلے بھی عید مناتے تھے, جن کی بات سن کر آپ پہلے بھی چاند کی تصدیق لیا کرتے تھے,
اب جب وہ سامنے سے آ رہے ہیں اٹھ کر اور کلپ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ چاند ہو گیا، آپ ماننے کو تیار نہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کنٹروورسی کتنا زیادہ، اختلافات، انتشار کتنا زیادہ پھیلایا گیا. ایک کلپ پہلے آئی مولانا کلب جواز صاحب کی. وہ کلپ جب گروپ میں اس وقت ایکٹیو تھے، چاند کے بارے میں ڈسکس اور باتیں ہو رہی تھی، بس جیسے ہی وہ کلپ گروپ میں آئی اور بس وہیں سے اختلافات شروع ہو گئے. اب تھوڑی دیر میں آڈیو کلپس اس مولانا کے پتہ نہیں کس کی باقی اختلافات بہرحال بننے شروع ہو گئے. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس ماحول میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس ماحول میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے تو عید کر لی، نماز بھی ہم نے پڑھ لیا، بالفرض 30 ہو گیا، بالفرض 30 ہو گیا اور 30 کا روزہ تھا، تو ہم اس سے چوک گئے کہ نہیں؟ ہم اس سے چوک نہیں گئے. اگر آج 30 کا روزہ تھا اور ہمیں معلوم نہیں تھا، تو جس نے ہم تک خبر پہنچائی عید کی، جو ہمارے نزدیک معتبر ہے، ہم نے اس کو بات کو فالو کیا. روزے محشر پکڑا کون جائے گا؟ وہ پکڑا جائے گا بالفرض اگر ایسا ہو گیا. لیکن اگر بالفرض یہ بات صحیح ہو گئی اور آج ہی عید تھی اور آج جو اپنے نماز پڑھی، آپ نے پڑھی، بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھی، بالفرض اگر یہ روایت صحیح ہو گئی، تو بقیہ جو لوگ تھے کہ جو پہلے جن کی بات سن کر یقین کر لیتے تھے، تصدیق ہو جاتا تھا، مطمئن ہو جاتے تھے، اور انہوں نے انہیں یہ تو وہ جواب دے ہوں گے، ان کو بتانا پڑے گا کہ آگے کیا بات ہو گئی کہ کوئی ایسا مہینہ آپ نے کبھی چوچرا نہیں کیا اور یہی لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ تصدیق کرتے تھے. لیکن آج عید کے معاملے میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ بھی بالکل مکرم. تو آپ جو ہیں دونوں صورت میں بچ گئے. جو لوگ آج عید منا رہے ہیں وہ دونوں صورت میں بچ گئے. اب عید کی نماز ہم نے پڑھ لی، عید منائے، بہت سے لوگوں نے نہیں منائے، تو دیکھیے آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے اس کو پورا کر دیا، آپ نے نماز پڑھ لی. اور عید کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ عید سے پہلے فطرہ نکال دیں، کہ جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس عید اور پورے رمضان میں. جو مین مسئلہ یہی ہے اختلافات کا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا فطرہ نکال دیجئے. کہ جن لوگوں نے نہیں نکالا ان کے پاس ابھی وقت ہے، آپ پہلے نکال دیجئے اور اس کے مستحق تک پہنچا دیجئے. اللہ نے چاہا، خدا نے چاہا تو جس روایت کو مان کے ہم نے آج تک نماز پڑھی ہے الحمدللہ، وہ روایت انشاءاللہ صحیح ہوگی. باقی واللہ عالم، خدا بہتر جانتے. صلوات پڑھیں محمد والے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، چونکہ اب میں نے اس سے پہلے بھی بتا دی کہ وہی میں کہہ رہا ہوں، سمن اور طاعتن کا نظام ہے. ہم کو معلوم ہے کہ ایرانی مسجد میں دعا پڑھنے والا کوئی ہے نہیں، اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا تھا کہ بھائی آپ نماز کے بعد رکھ لیجئے. ہر جگہ نماز ہو جاتی ہے، پہلے آرام سے آدمی فری ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ دعا پڑھیے، دوسری دعائیں پڑھیے، جتنا پڑھنا ہے آپ پڑھ لیجئے. کیونکہ ہم آواز دیکھ رہے ہیں نا آپ کیسی ہے. تو اس بنا پر میں نے کہا تھا کہ آپ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، جتنا غلط ساتھ دے اس کے بعد ہم دعائیں وغیرہ پڑھ لیں. آئندہ انشاءاللہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے کہ کوئی بھی عید الفطر کی نماز ہے یا عید الاضحیٰ کی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہو، آپ سب سے پہلے دعائیں وغیرہ نہ کرنے سے پہلے آپ ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں اور اکٹھا ہونے کے بعد نماز پڑھ لیجئے، خطبہ سن لیجئے. اس کے بعد جو وقت آپ کو ملے پھر آپ اپنا وقت دعا میں انشاءاللہ گزاریں. کیونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہے عید کے وقت بھی دوسری جگہ کام وام پہ جانا ہو، بہرحال وہ مسئلہ نہیں ہے. عید کے دن تو وقت نکالنا ہی چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. عید کے دن ہے خاص. اگر ہم نے اپنے وقت کے امام کو عید کے دن یاد نہیں کیا تو بہرحال ہم نے کب کیا. آئیے ہم سب مل کے امام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں شیان حیدر کرار ہیں، بالخصوص جو باہر ملکوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، دشمنان اہل بیت کو نست و نابود فرما، دشمنان تشیع کو نست و نابود فرما، علماء اسلام کے دشمنوں کو نست و نابود فرما. اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مومنین کے قلوب کو اتحاد اور محبت سے بھر دے. پھر اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر اللہ علم کے ساتھ ساتھ عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرما. پھر اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مقامات مقدسہ بالخصوص
جناب زہرا اور جناب سکینہ کے روزے کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم تمام مومنین دنیا میں جہاں جہاں مومنین سب کے دلوں سے ایک ہی دعا ہے میرے اللہ، اس عید کے خوشی میں عیدی پہلے اللہ ہمارے امام کا ظہور قرار دے اور ان کا ظہور ہمارے لیے باعث رحمت اور فقر و مباحت قرار دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور فرما، ان کا ظہور ہمارے لیے خیر فرما، ہم سب کو آقا کے ناصرین میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على استغفر الله ربي واتوب اليه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا اله الا هو الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المجتبى وعليا امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وعنا ذريته المعصومين، أعتمنا أوصيكم عباد الله بالتقوى الله واغتنامنا طاعته عداد العمل الصالح في هذه الأيام الفانية الخالية قبل أن يجاحم عليكم الموت الذي لا مهرب منه ولا مفر. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلي أمير المؤمنين لابن أبي طالب، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة أيها القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبجوده سبت الأرض والسماء به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عجل لنا ظهورهم اللهم، عجل لوليك الفرج اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. دعائیں امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم وليك الوجد الحسن صلوات عليه وعلى آله في هذا الصف وفي كل صف وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تبينا.